علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں کچھ دو چار بڑی اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے اور امریکہ کی جانب سے جو ٹیرف کا معاملہ ہوا ہے اور جو کل ٹرمپ نے اصل میں تقریر کی ہے اور جو پاکستان کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور جو ادھر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت جلدی میں مٹھائی کھاتے ہوئے جواباً شکریہ بھی ادا کر دیا، تو یہ سب کیا کہانیاں ہیں اس کے حوالے سے میں آج آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں، کل ساری دنیا کی توجہ ٹرمپ کی تقریر کی جانب تھی۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف لگانے کی جو ٹرمپ نے جو ایک جنگ چھیڑی ہے، خاص طور پر چین اور کینیڈا اور روس سے تمام ممالک میں، تو اس پر چین تو بہت زیادہ سخت برانگیختہ ہوا ہے کل کے بعد، اور چین نے انتہائی ایسا رویہ اختیار کیا ہے جو کم از کم میں نے اپنی سیاسی یا سفارتی یا زندگی میں نے پہلی بار وہ چین کا رویہ دیکھا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بہت کھلے الفاظ میں ایک ایسی زبان استعمال کی ہے جس کا اگر میں سلیس اردو میں یہ کہوں کہ جو بھی کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ ٹیرف کی جنگ لڑنا چاہتے ہو تو ٹیرف کی لڑ لو، کسی اور محاذ پر لڑنا ہے وہ لڑ لو، یا تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے جو تم چاہتے ہو، امریکہ کو کہا ہم آ جاؤ، ہم اس میدان میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ چین نے ایسا رد عمل دیا ہے، ورنہ عموماً چین جو ہے اس قسم کا رد عمل کبھی نہیں دیتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو یہاں پہ ورکرز بھی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی پاکستان میں، اور بھی کئی جگہ بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، بھارت کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن ایسا رد عمل جو ہے نا کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک علامت ہے، اور جو چین کا جو رد عمل اس طرح آیا ہے، ایک وزارت خارجہ کا بیان، تو یہ وہی اس قسم کی ایک تحریر جو ہے نا غیر سفارتکاری کا طرز عمل مجھے دیکھنے میں ملا ہے، جیسا کہ ایک غیر سفارتکاری کا طرز عمل جو ہے ٹرمپ کی جانب سے زیلنسکی کو جس کا سامنا ہوا تھا۔ تو یہ ایک عجیب ہی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے لیے شاید اتنا کوئی پریشان کن نہیں ہوگا، لیکن کینیڈا کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوگا، کیونکہ کینیڈا جو ہے تقریباً سارا ڈیپینڈ ہی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو امریکہ پہ کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میرا جہاں تک خیال ہے، جو میرا اگر تجزیہ وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ جو اپنے ہائی رینکنگ ٹیرف کے جو اقدامات ہیں اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم ٹیرف لگا دیں گے تو دنیا جہان کی مطلب ہمیں آمدنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا حال بھی معاشی طور پر بہت زیادہ خراب ہے اس وقت، چین کا قرض دار بھی ہے، وہ کئی جگہ سے چین کے پیسے بھی اس نے دینے، تو شاید ہو سکتا ہے اس حوالے سے وہ چاہتا ہو کچھ حساب کتاب برابر کرنا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں میں سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ یہ کہ امریکہ تنہا ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اگر کر لے تو بہتر ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر مطلب اس کے اندر کچھ کمی کر لیں، مطلب اتنا نہ کریں کہ لوگوں کی دوسرے ممالک کی چیخیں نکل جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کہ اس وقت کل ٹرمپ کی جو ہے تقریر کے بعد جو سامنے اس وقت آیا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ آئی ہے، اس میں جو ہنگامہ بہت زیادہ مچا ہے پاکستان کے اندر، لوگوں نے بڑے صبح سے میرے پاس بڑے مطلب پیغامات اور ٹویٹ پہ اور ادھر ادھر بس ٹیلی فون بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جناب کل جو ٹرمپ نے پاکستان کی حکومت کی تعریف کر دی ہے تو لگ رہا ہے کہ شاید کچھ اور ہی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اور یہ تو لگ رہا ہے کہ معاملہ سیٹ ہو گیا۔ دیکھیں، ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے جو شکریہ ادا کیا ہے وہ بنیادی طور پر ایک دہشت گرد جو کہ 26 اگست غالباً 2021 کو، اگر میں غلطی پہ ہوں تو معاف کیجیے گا، مجھے یاد نہیں ہے صحیح، 26 اگست 2021 کو ایک امریکن ایک کانوائے کے اوپر حملہ ہوا تھا کابل کے اندر۔ اس میں غالباً 13 یا 14 امریکن اس میں مارے گئے تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ جو ہے براہ راست جو ہے امریکن فوجیوں کے اوپر یا امریکہ پہ حملہ تھا، بلا شبہ تھا تو حملہ انہی پہ۔ اس میں ایک شخص تھا شریف اللہ، جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کو جو ہے خراساں جو ہے داعش خراساں اس کا وہ لیڈر تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو اب دوبارہ جو ہے یہاں پاکستان میں نہیں گرفتار کیا۔ دیکھیں، یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں امریکہ نے خود یہ کہا تھا کہ یہ جو 26 اگست 2021 کا
جو امریکن فوجیوں پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ انہوں نے مارا گیا. ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ایک خبر ملی تھی اور ہم نے اس کو مار دیا, اور یہ باقاعدہ اس کا آفیشیل ہوا تھا. آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. Officials tell CBS News the man behind a notorious attack at Afghanistan's main airport has been killed by the Taliban. 13 Americans and many Afghans died in that explosion during the final U.S. withdrawal in 2021. David Martin has more. The deadly blast at Abbey Gate was set off by a lone suicide bomber sent by ISIS into the chaos outside the airport in Kabul. The individual from the ISIS cell that planned the Abbey Gate bombing was killed by the Taliban. Darren Hoover, father of Staff Sergeant Taylor Hoover, who died from the blast, found out in a phone call from the Marine Corps. Does it matter to you whether or not it was the Taliban that apparently killed him or the United States? I don't care. It's one less terrorist that we have to worry about. Does it feel like justice to you? To me, it won't be justice ever. It happened early this month in fighting between the Taliban and ISIS. The Taliban apparently did not realize who they had killed, but the U.S. found out. They've got it from several different sources that this individual was indeed killed. 45 other servicemen and women were wounded and at least 170 Afghan civilians killed in the 2021 attack. I opened my eyes to Marines dead or unconscious lying around me. Former Marine Tyler Vargas Andrews was riddled by more than 100 ball bearings and remains bitter no government officials have been held to account for the chaotic withdrawal. The 11 Marines, one sailor, and one soldier that were murdered that day have not been answered for. For CBS Mornings, David Martin at the Pentagon. اس کے بعد یہ کنفرم ہو گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ فائل جو ہے اس کی انہوں نے بند کر دی تھی CIA نے, لیکن اب اچانک یہ دوبارہ یہ کہاں سے آ گیا, کیا یہ پیدا کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایجنسیوں کے کردار جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتی ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے اندر دوبارہ کوئی دہشت گردانہ کارروائی یا دہشت گردی کی جنگ کو شروع کرنے کی طرف کوئی پیش قدمی ہے؟ یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید یہ کوئی دوبارہ پاکستان کے خلاف جو ہے یا پاکستان کے خلاف یا پاکستانی مفادات کے خلاف ہی ہوگی. اگر پاکستان افغانستان سے لڑ جاتا ہے جس وقت جنگی سی صورتحال ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ امریکن فوجی تو یہاں پہ نہیں ہیں, لڑیں گے تو پاکستان کے فوجی لڑیں گے. پہلے بھی ہم اس دہشت گردی کی ایک پرائی جنگ کے اندر ہم کودے اور پرائی جنگ میں کود کے ہمیں کتنا نقصان ہوا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے اس حالات کو بہت ہی نہایت ٹیکنیکل طریقے سے اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اب یہ جو بندہ شریف اللہ جس کی بات کی جا رہی ہے, اب یہ میں آپ بتا دوں یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ تقریباً میں نے معلومات مجھے ہوئی تھی پہلے, میں نے اس لیے بات نہیں کی تھی اس پہ کہ میں نے اشارہ تو پہلے آپ کو کیا تھا 1 2 2.5 3 ہفتے پہلے ویلاؤس میں کہ کچھ بندے پکڑے جاتے ہیں. اب یہاں تو آئے دن بارڈرز پہ پکڑے جاتے ہیں. اب روزانہ اگر ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ آج فلاں پکڑا گیا فلاں پکڑا گیا تو وہ تو پھر ویلاگ ہی اسی میں ختم ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے بارڈر کے پاس سے ایک بندے کو پکڑ لیا تھا اور پکڑنے کے بعد انہوں نے رکھ دیا. اور پھر اب سنا یہ ہے کہ جب یہ جو میونخ کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر کوئی انٹریکشن ہوئی تھی پاکستانی ایجنسیز کی اور امریکن CIA کے کچھ افسران کی, جس کے بارے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا گزشتہ جب یہ میونخ کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں سے کوئی ہائر آفیشل تو نہیں گیا لیکن یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے اور شاید بلاول بھٹو بھی گئے تھے. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں کوئی انٹریکشن ہوئی, وہاں شاید انہوں نے ان کو بتایا پاکستان والوں نے کہ جناب وہ ہم نے تو جو بندہ پکڑا ہے وہ غالباً 26 اگست 2021 کا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا ہوگا نا وہ تو ہم نے مار دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے پاس موجود ہے. تو اب یہ ایک طرف تو یہ میرا خیال ہے یہ ہے, دوسری طرف یہ سٹوری آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ CIA نے خود ان کو کہا پاکستان کی ایجنسی کو کہ جناب وہ وہاں پر موجود ہے, ہم اس کی ریکی کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس کو آپ نے پکڑنا ہے. القصہ مختصر ہے کہ بہرحال یہ CIA اور ISI کے درمیان کچھ گڈمٹ ہوئی ہے. یہ جو میل ملاپ ہوا ہے یہ انڈر ٹیبل جو بھی کہانی ہوئی ہے اور یہ کہانی لا کے دوبارہ اس کو ایک بندہ جس کو کہا گیا تھا کہ وہ 2023 کے اندر مارا گیا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا پکڑا گیا. اب شاید میں ہو سکتا ہے میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستانی ایجنسیز نے بھی کنفرم کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل یہ تو بہت اہم بندہ ہے.
اب انہوں نے اس کو بندے کو پکڑ کے رکھا ہی تھا, کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اس بندے کو, اب جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا, مطلب CIA نے کہا ہوگا کہ جناب یہ بندہ ہے, یہ تو وہ نہیں مرا تھا, تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ بندہ ہے, تو انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی کہ ہاں جی بالکل ہے. انہوں نے پکڑ لیا ہوگا, پکڑ کے انہوں نے کہا کہ اب ٹائم تو آ گیا, جیسے عافیہ صدیقی کو دیا تھا ہم نے پکڑ کے, تو ہم نے $شالر مل گئے تھے اور ہماری کچھ لائن بن گئی تھی, تو اب لائن تو چونکہ ہماری بگڑی ہوئی ہے, تو اب لائن بنانے کے لیے ہمیں کیا کریں. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم, کچھ دال میں کالا ہے کہیں نہ کہیں, دونوں نے مل کر کیا ہے. اور اس کا اصل مقصد, اس ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکہ کی جو اب نئی جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی لنک پیدا کرنا ہے یا ان کو قریب کرنا ہے. اس تمام ساری کارروائی کا اصل مقصد یہ ہے. اصل جو میں نے آپ کو بتا دیا, اس اصل میں ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے. اور بہرحال یہ کہ وہ شریف اللہ نام ہے, لوگ محمد شریف کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے پہلے جو میں نے ان کا ریکارڈ دیکھا تھا مجھے شریف اللہ نام بتایا تھا, ملا شریف اللہ نام بتاتے ہیں اس کا داعش کا. خیر بہرحال اب ان کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ, تو وہ اب اس کو وہ بھیج دیا ہے, اور غالباً جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھیں گے اس وقت وہ امریکہ پہنچ چکا ہوگا. تو بہرحال اس کو اس لیے استعمال کیا گیا, اور وزیر اعظم صاحب نے بڑی جلدی فٹافٹ مٹھائی کھاتے ہوئے شکریہ بھی ادا کر دیا کہ ہم امریکی حکومت کا بڑے شکر گزار ہیں, اور دہشت گردی کی جنگ میں, بھائی یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ کے آپ کو اس سے پہلے کیا ملا ہے؟ آپ پہلے بھی تو گئے تھے نا, بڑا آپ شکر گزار کیا تھا آپ کے سابقہ لوگوں نے. اور اگر یہ دہشت گردی اگر صرف انہی کی وجہ سے ہو رہی تو عمران خان کے دور میں کیوں نہیں تھی؟ لیکن عمران خان کے دور میں تو یہاں پہ تقریباً ابھی اس وقت تک آپ 8 یا 10 لاکھ افغان مہاجرین یہاں سے نکال چکے ہیں. عمران کی جب حکومت تھی تو سارے افغان مہاجرین بھی یہیں پہ تھے, سارے معاملات بھی تھے, اتنی بڑی دہشت گردی تو نہیں ہو رہی تھی جو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے. اب بنو میں حملہ کیا گیا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں نا وہ 13 شہری اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں بیچارے, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 13 شہری وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہمارے 5 اہلکار جو وہاں اس وقت ڈیوٹی پہ تھے اسلامی سرحدوں کے اوپر, جو بھی وہ شہید ہو گئے, اور ایک مسجد بھی شہید ہو گئی, کئی گھروں کی چھتیں گر گئیں, اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں, اور اس میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اب بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے اتنے بڑے نقصان کے بعد کہ جناب وہ ہم نے ناکام کر دیا. پتہ نہیں یہ کون سی ناکامی. ایک تو ہماری سمجھ میں آتی کہ پاکستان میں اتنا بڑا وہ نقصان کر دیا, یعنی 21-20 بندے انہوں نے شہید کر دیے, مسجد بھی گرا دی, 100-125 لوگوں کو زخمی کر دیا, انفراسٹرکچر کا نقصان کر دیا, اتنی تباہی پھیلا دی, اور ہم کہہ رہے ہیں جی ناکام کر دیا. بھائی ناکامی تو تب یہ نہ کہیں, لفظ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ناکامی کہیں کہ بھائی ہم نے ان کو ساتھ ان کو اپنا مقابلہ کیا, اور مقابلہ کر کے ہم نے کوئی کسی بڑے نقصان ہونے سے بچا لیا, ہم نے ان کا حملہ ناکام کر دیا. اس پہ ناکام نہ یہ اگر یہ ناکامی ہے 20 بندے مار کے 100 بندوں کو ہاتھ پیر توڑوا کے اور 8-10 مکانوں کو, اگر یہ ناکامی ہے تو پھر یہ تو اس سے بہتر تو بھائی ایسی کامیابی رہے تو پھر اچھا. پتہ نہیں ناکامی کیا ہوتی اور کامیابی کیا ہوتی, میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس قدر یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو بات کرنا تک نہیں آتا کہ کس وقت کون سا الفاظ استعمال کرنا ہوگا. اچھا, اب اس تمام صورتحال کو ایک دفعہ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو اب جاری ہے معاملہ جو ہے, پاکستان کو ایک دفعہ پھر دوبارہ افغانستان کے ساتھ اور دہشت گردی کی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اب اس کا دوسرا ایک پس منظر یہ کہ مختلف بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں لو جی غبارے سے ہوا نکل گئی, وہ تو اب عمران خان کا تو معاملہ سیٹ ہو گیا, اب تو عمران خان نہیں چھوٹے گا, وہ تو پاکستان کی حکومت. دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے, میں عمران خان کے حوالے سے بارہا کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مارچ کے مہینے اور مارچ اور اپریل کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اہم صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن ٹرمپ انتظامیہ جو ہے نا وہ پاکستان کی صورتحال پر تشویشناک ہے, اور وہ تشویش رکھتی ہے اس تمام صورتحال کے اوپر, اور حکومت بھی بھرپور کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی لابنگ کر رہی ہے اور کہ امریکہ کو راضی کر لیا جائے. حکومت کی میں آپ بتا رہا ہوں کہ پس پردہ لابنگ کی کوشش ہو رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, اور یہ جو ابھی بندہ پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے یہ اسی کی کوشش کا ایک نتیجہ ہے کہ عمران خان کو آپ مطلب وہ کریں, آپ نظر انداز کریں, ہمارے ساتھ معاملات کریں. اور پریشان ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے, اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف کام کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان سے بھی رابطے میں, آپ بتائیں کہ پس پردہ عمران خان سے رابطے ہوتے ہیں, اور ابھی پھر کوشش کی جا رہی ہے, مسلسل کوشش ہے. ابھی کوشش یہ کر رہی ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کہ ہم یا تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹس کے اتنے قریب ہو جائیں, موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو نئی آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ CIA کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوا ہے اس کے ساتھ ہم اتنے قریب ہو جائیں کہ یہ بالکل دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں اور پھر یہ عمران خان کو نظر انداز کر دیں. ان کو اس چیز کا یقین بھی نہیں ہو رہا, تو دوسری جانب انہوں نے عمران خان سے بھی رابطے کر رکھے ہیں, عمران خان سے بھی پس پردہ رابطہ رکھا ہوا ہے تاکہ عمران خان کسی ڈیل پر آ جائے. اب عمران خان تو کسی ڈیل پر نہیں آیا, تو اب یہ جو ہے نا سرکاری سطح پر حکومت بھی لابنگ کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی, قریب کرنے کی. اندرونی سطح پر یہاں پہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے.
اب ایسی صورتحال کے اندر دیکھیے ٹرمپ انتظامیہ تو دیکھے گی نا کہ وہ اس کو، میں بار بار جو کہتا رہا ہوں کہ اس کو کس سے مل سکتا ہے. امریکہ ایک پاور ہے، امریکہ تو اس وقت طاقت کی بات کرتا ہے. وہ دنیا میں سب جگہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں ریاست کی مالک ہوتی ہے. تو بڑی بڑی جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہیں وہاں کے عوامی لیڈروں سے بات کرتی ہیں. یہاں پر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عوامی لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے اور عوام خاموش ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب ایسی صورت ہوگی تو پھر ٹرمپ تو یہ سوچے گا نا کہ مجھے دے گا کون، میں کس سے اپنے مفادات کی نگرانی لے، کون ہے مطلب جو پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہے. اوبیسلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اوبیسلی ملٹری. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ملٹری کو دوبارہ اہمیت دے گی. اب وہ انہوں نے دیکھ تو لیا کہ جناب ٹھیک ہے بائیڈن نے وہ الیکشن چوری کروا دیا تھا، بائیڈن نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو چاہے کریں، الیکشن مینیج کریں، جو کچھ بھی کریں، عمران خان کو اندر ڈال دیا، سب کچھ کر دیا. لیکن ابھی بھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے جو کچھ بائیڈن نے کیا تھا اس کا مطلب صحیح کیا تھا. پاکستان میں سب کچھ تو طاقت کا سرچشمہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، کرتا دھرتا بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. 25 کروڑ عوام کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں. تو پھر وائی عمران خان؟ یہ ایک سوال بنتا ہے نا. تو یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مثال کے طور پر اگر عوام اس طرح خاموش رہے گی. اب پہلے یہ لوگ، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، کسی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی چھٹی وٹی، میں نے چھٹی کی بات نہیں. جب 8 ججوں کا فیصلہ آیا، قوم نہیں نکلی، اس وقت لوگوں سے پوچھا تو کئی لوگ کہتے تھے جو بڑے ماہرین تھے، وہ جی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ ہوتا ہے بائیڈن انتظامیہ ہے، بڑی پاورفل ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہے، یہ اٹھا کے جناب وہ ڈنڈا پھیر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی ہماری آواز نہیں اٹھائے گا. جب ججوں کی بات آئی تھی تو بھائی اب تو انتظامیہ بھی چینج ہو گئی، انہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ بھی کرنی شروع. اب کون سی آفت پڑی ہوئی ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ کہ عوام جو ہے نا ہماری، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ستو پی کر سو گئی ہے. تو جب عوام کو اگر پرواہ نہیں ہے اپنے مستقبل کی، عوام اپنے لیڈر کو نہیں بچانا چاہتی، تو پھر وہ جیسا میں نے کہا تھا کہ اب یہ آپ توقع کریں کہ ٹرمپ وہاں سے آئے گا، اسپیشل پلین لے کے اور اڈیالہ جائے گا، تالا کھولے گا، جا کے عمران خان کو جا کے چھوڑ کر آئے گا. تو ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. تو اس لیے ہے کہ تھوڑا سا عوام کو دیکھنا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری کمپرومائز ہے. وہ آج آپ دیکھ لینا ابھی بھی اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. جب ٹرمپ انتظامیہ آئی وہاں سے ٹویٹ آ رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو میں نے بارہا کہا کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راجہ سلمان صاحب اور اتنے سارے وکلا کی تنظیم بیٹھی ہے، گوہر صاحب ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک دو کیوں نہیں جاتا ہے امریکہ؟ کیوں نہیں جاتے ہیں وہاں؟ جائیں جا کے صرف وہ ایک زلفی بخاری بھی چھوڑا ہوا ہے، ایک دو لوگ جو فورن ڈائسپورا ہے پاکستان کا اسی بھی چھوڑا، باقی تو کچھ کام ہی نہیں کر رہے. تو جو بار بار میں کہتا ہوں کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر نکلے. تو یہ بڑا ہی ایک انتہائی صورتحال ہے. بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کا جو ابھی کل انہوں نے تقریر کی ہے، سوال سے انتہائی اہم ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.